اسلامی قانون کے جو ارتقائی مراحل ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک پہلے سے ہی کسی بھی معاشرے کے کوئی رسم و رواج ہوتے ہیں انہی کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے یا ان میں سے کسی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ کے جو ضوابط ہیں، جو قاعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بواسطہ جبریل تعلیم فرمائے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اجتہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ علامہ آمدی شافعی ہیں، اصول فقہ میں ان کی بڑی نامی گرامی لوگوں میں سے ہیں، سیف الدین العامدی۔ انہوں نے یہ جو وشاورہم فی الامر کی جب اس کو ایکسپلین کیا تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وشاورہم فی الامر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمہ بھی اس کا میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ مشاورت تو اسی چیز میں ہوتی ہے جس میں اجتہاد کے ذریعے حکم لگایا جائے، جس بارے میں وحی ہو اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نزاعت کے فیصلے فرماتے تھے تو بعد میں اس فیصلے کے خلاف وحی نازل ہوتی تو آپ اپنے پچھلے فیصلے پر قائم رہتے، لیکن مستقبل میں اس وحی کی روشنی میں فیصلہ فرماتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مشاورت وغیرہ ہے جو آیا وہ اجتہاد کے ذریعے سے آپ نے فرمائی۔ اسی طرح سے یہ اس کے علاوہ بھی بخاری شریف میں ایک حدیث ہم سب لوگ واقف ہیں اس سے، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن مکہ کی شان بیان کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درخت کاٹنے اور شکار کو بھگانے اور اس پر جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کو اٹھانے سے منع فرمایا، مگر ازخر نامی جو گھاس تھی اس کے کاٹنے کی اجازت دی کیونکہ وہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو علامہ سیف الدین آمدی اسی کتاب میں الاحکام فی اصول الاحکام میں انہوں نے یہ بات بتائی، یہ کہتے ہیں کہ جی اس حدیث کی تشریح میں فرمایا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنزِلْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَكَانَتِ الْإِسْتِثْنَاءُ بِالْإِجْتِهَادِ، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استثناء فرمانا اجتہاد کے ذریعے تھا کیونکہ اس وقت تک وحی کا نزول نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اجتہاد اصول فقہ میں آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح سے نہ صرف آپ نے خود اجتہاد فرمایا، اچھا مثالیں بہت ساری ہیں، آپ کسی کتاب جو میں نے کتابیں آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کسی کو بھی دیکھیں گے آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے اجتہاد کی اجازت دی، نہ صرف اجازت دی، تعلیم دی، اجازت دی، اور صحابہ کرام سے اجتہاد کا وقوع بھی ہوا، اس کی اطلاع بھی ہوئی۔ اطلاع پر اگر اس اصولوں کے مطابق تھا، اس گائیڈ لائن کے مطابق تھا جو آپ نے دی تو آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اگر اس سے ہٹ کے تھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ دیکھیں اسلامی قانون کے ماخذ و مصادر کے سلسلے میں ایک مشہور حدیث معاذ بہت بیان کی جاتی ہے۔ اچھا اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لوگوں نے، لیکن اس سے ملتی جلتی اور بھی حدیثیں ہیں تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مشہور بہت ہے حدیث۔ اور آپ کو یعنی اس میں جو وہ پوچھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، تقریباً سب لوگ ہر دفعہ بتائی جاتی ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا منصب قضا ان کے سپرد فرمایا تو تعلیماً ارشاد فرمایا تم کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کتاب اللہ سے کروں گا۔ ان سے پوچھا گیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا پھر میں سنت رسول میں دیکھوں گا۔ پھر پوچھا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو فی جہدی، یعنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا اپنے اجتہاد میں قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی یہ ان کے الفاظ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے رسول کو کہ قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر گیا۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے جو نتائج ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر علمی چیز کا جو مسئلے کا حل ہے آپ قرآن میں دیکھیں، سنت میں دیکھیں، پھر پوری صلاحیت کے ساتھ آپ اجتہاد کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور یہی چیز اور واضح ہے کہ اجتہاد صرف ان معاملات میں ہو سکتا ہے جن میں کتاب اور سنت خاموش ہوں، اور اجتہاد کرنے کے لیے بھی صرف ان صحابہ کرام کو اجازت تھی جو وہ صلاحیت رکھتے تھے، ہر صحابی کو کے لیے نہیں تھی یہ بات۔ جیسے آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا ہو تو فلاں صحابی کی طرح پڑھیں، زہد دیکھنا ہو تو فلاں صحابی کو دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں باقی زاہد نہیں تھے۔ فلانا کام کرنا ہو تو فلاں کو دیکھیں، غنا دیکھنا ہو تو فلاں کو دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں باقی بخیل تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اسپیشلائزیشن تھی ہر صحابی کی، ان کو یہ کام دیے جاتے تھے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا میں اجماع کروں گا، سب لوگوں کو جمع کروں گا، اجماع کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے فرمایا میں اجتہاد کروں گا۔ اور ہم پڑھتے ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اجماع کہاں گیا؟ کیونکہ اجماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو اس وقت ہے جب آپ موجود نہ ہوں تو پھر لوگوں کو جمع کر کے ارباب حل و عقد کو جمع کریں اور اہل علم کو اور ان سے مشاورت کریں، لیکن اس وقت تو اجتہاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ایک اور چیز کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ حدیثیں تو صحیح نہیں ہیں، کیا پرابلم ہوا؟ کہنے لگے جی وہ اس میں لکھا ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو اس کا مطلب ہے قرآن ایک طرف تو کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دوسری طرف ہے کہ قرآن کریم کی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو جب اب تو مکمل ہو گیا، کوئی وحی نہیں آنی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو اس کا مطلب ہے قرآن میں تو وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ تو نہیں ہوا، کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے لوگوں نے کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ کا مطلب یہ اگر تم نہ پاؤ، یہ تھوڑی کہ اس میں نہ ہو، یعنی اگر تم کوشش کے باوجود بھی نہ پاؤ قرآن میں، سنت میں بھی تمہاری ہر آدمی کی صلاحیتیں مختلف ہیں، ہر آدمی کی جو مینٹل انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہیں نہ مل سکے تو کیا کرو گے؟ تو اس پر انہوں نے یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، گائیڈ لائن موجود ہوں گی۔ اچھا، یہ جو آگے دیکھیں ایک حدیث اور دیکھیں کہ عہد رسالت میں اصول فقہ کیسے ڈیولپ ہوتا رہا، جس کی بعد میں لوگوں نے دیکھ کر ان سب چیزوں کو پھر نوٹ کر دیا، کتابیں لکھ دیں۔ ایک حدیث یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد آپ نے یہودیوں کی طرف بھیجا اور فرمایا صحابہ کرام کو کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ بنی قریظہ یہ 3 یہودیوں کے قبیلوں میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز عصر کی نماز ادا نہ کرے جب تک کہ وہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے، وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ ہوا کیا؟ اس کے جب صحابہ کرام روانہ ہوئے تو کیا ہوا؟ راستے میں ہی نماز کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا اور تنگ ہونے لگا وقت۔ تو صحابہ کرام کے 2 الگ الگ موقف ہو گئے۔ ایک نے کیا کیا؟ ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہمیں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا یصلین، کہ نون تاکید ہے، یہ مؤکدہ ہے، مؤکد چیز ہے، یعنی جب اگر نون مشدد ہو جائے اور وہ گرامیٹیکلی یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ایمفیٹک سینٹنس ہے کہ ہر وہیں جا کے نماز پڑھنی ہے، چاہے نماز قضا ہو یا ادا ہو، ہمیں وہیں پڑھنی، قضا بھی ہو جائے تب بھی ہم نے وہیں پڑھنی۔ دوسرے نے، یعنی ایک نے اس کے ظاہری لفظ کو دیکھا، دوسرے نے اس کے معنی کو لیا اور یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق، صحابہ کرام کے ایک فریق، اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بہت تیز جانا چاہیے اور اتنا تیز جانا چاہیے کہ ہر حال میں ہم نماز وہاں پر پڑھیں، لہٰذا نماز قضا ہو رہی ہے اب اور ہم نے کوئی تاخیر نہیں کی، لہٰذا راستے میں پڑھ لی جائے نماز۔ تو ایک فریق نے راستے میں نماز پڑھ لی، ایک نے نماز وہاں جا کے پڑھی، وقت نکل چکا تھا یہ۔ اب یہ دیکھیں اس کو ہم کیا کہیں، یہ جو ایک نص ہوتا ہے، ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے قرآن کا، اس میں اختلاف نہیں ہوا، حدیث کے ٹیکسٹ میں اختلاف نہیں ہوا کہ بلکہ اس کے فہم میں اختلاف ہوا۔ الاختلاف فی فہم النص بین الصحابہ بین الفقہاء، کہ یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ نص میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو نص میں اختلاف نہیں کرتا کوئی بھی، بلکہ اس کے فہم میں اختلاف ہوتا ہے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، چلیں ہو گیا۔ اچھا،
آج ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ظاہر لفظ پہ کا، احناف کہتے ہیں عبارت النص پہ عمل کیا، دوسرے نے اس کے معنی کو لیا۔ اچھا آج کل بھی ہم کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں لٹرلسٹ ہوتے ہیں، لٹرلسٹ کہلاتے ہیں وہ، ایک ہوتے ہیں کانٹیکسچوالسٹ ہوتے ہیں۔ لٹرلسٹ وہ ہوتے ہیں جو لفظی معنی پہ زیادہ جاتے ہیں، اس سے ہر چیز فیصلہ کر لیتے ہیں، اور کانٹیکسچوالسٹ وہ ہوتے ہیں جو اس کا سینس دیکھتے ہیں۔ جب واپس آئے تو دونوں نے اپنے اپنے بتایا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، انہوں نے بتایا ہم نے نماز نہیں پڑھی، قضا کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی دونوں کو درست قرار دیا، یعنی کیونکہ دونوں کے مضبوط دلائل تھے۔ ایک نے معنی اور مفاہیم کا استعمال اس طرح سے کیا، ایک نے لفظوں کو دیکھا، ایک نے اس کے معنی مفاہیم کو دیکھا۔ تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ہو گئی، تم نے غلط کیا، تم نے اطاعت کر لی، اچھا کیا، تم نے کہنا مانا، کچھ نہیں۔ بعد میں لوگوں نے اس پہ بحثیں شروع کر دیں۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین میں شیخ ابن جوزی نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کسی کے بارے میں کہ تم نے زیادہ اچھا کیا، زیادہ نمبر اس کو دیے جس نے نماز پڑھ لی، زیادہ نمبر اس کو دیے جس نے کہنا یہ نماز وہاں جا کے پڑھی، تو اور لوگ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو کہیں گے جی تم ان کا عمل زیادہ اچھا تھا، ان کا عمل زیادہ اچھا تھا۔ اس کا مطلب ہے دونوں نے صحیح عمل کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ عہد خلافت راشدہ میں جائیں تو سیدنا ابو بکر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسے کرتے تھے، صرف ایک مثال ہے، اس مثال کو بھی اعلام الموقعین عن رب العالمین میں ابن قیم جوزی نے نقل کیا۔ کہتے ہیں جی وہ بھی یہی کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے کہ کتاب اللہ میں دیکھتے تھے نہیں ملتا تھا تو پھر وہ سنت رسول اللہ میں جاتے تھے، وہاں بھی نہیں ملتا تھا تو پھر وہ لوگوں سے رائے لیتے تھے، لوگوں سے مشاورت کرتے تھے، اور پھر یہی سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی چلتا رہا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے چیزیں آگے بڑھتی رہیں۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اور بہت اس میں اگر آپ ایک اردو میں کتاب پڑھنا چاہیں تو علامہ شبلی نعمانی کی جو الفاروق ہے ان کے اجتہادات سے بھری ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے۔ اور بھی کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو سب صحیح ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، اس حوالے سے تھا کہ بھئی کیسے کرنا ہے، آگے کیسے کام چلاؤ گے، کیا کرو گے۔ اس میں یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پھر جو ہے مشاورت کروں گا جو ارباب حل و عقد ہیں۔ تو اس خط کے بارے میں، اس خط کی جو ڈیٹیلز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ خط کیا ہے پورا، اس کو علامہ ابن قیم جوزی نے نقل کیا ہے، اور اس کا ابن قیم یہ جو اعلام الموقعین کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور ابن فرحون مالکی نے اس خط کو تفصیل سے بیان کیا۔ دونوں کے خط کے ٹیکسٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ابن فرحون والی کتاب کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ تبصرۃ الحکام کا کسی نے ترجمہ کیا یا نہیں کیا۔ اچھا اس خط کے جو مندرجہ ذات، جو اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس میں کئی ایسی باتیں ہیں وہ ظاہری مذہب سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں قیاس سے کام لوں گا، میں قیاس بھی کروں گا، پھر میں تو ظاہری مذہب میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے داؤد ظاہری، جنہوں نے ان کا نام بھی لیا ڈاکٹر صاحب نے، تو ابطال القیاس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ابن حزم ظاہری نے بھی اپنی کتاب میں یہ جو الاحکام فی اصول الاحکام کتاب ہے اس میں اس خط کا رد کیا ہے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ جی آپ قیاس کر لیں، جیسے ہمارے یہاں قرآن حدیث اجماع قیاس ہے، تو وہ قیاس کا انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ان کا خط نہیں ہو سکتا، حضرت عمر ایسی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا اس خط کے بارے میں مستشرقین کو بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک مستشرق ہے، اس کا نام ہے جوزف شاخت، یہ اسی صدی کا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ دیا ہوا 69 میں انتقال ہوا، لیکن بڑا ماہر تھا اسلامی اصول فقہ کا اور فقہ کے حوالے سے۔ اگر آپ کو صحیح عالم بننا ہے تو مخالفین کا لٹریچر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا صحیح اعتراض کیا ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ اپنے جواب کی تیاری کریں، ٹھیک۔ علماء کو تو پڑھنا چاہیے ایسا لٹریچر۔ یہ جو خط ہے اس کو جوزف شاخت نے بڑا رد کیا اور کہنے لگا کہ یہ 3 صدی ہجری کے لوگوں کی اختراع ہے۔ جب انہوں نے خود سوچا کہ چلو ہم یہ بات بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ خط گھڑ لیا اس طرح کی۔ یہ جوزف شاخت کی کتابیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، میں نے اس کو بہت پڑھا ہے کیونکہ میں جب اصول فقہ پہ کام کر رہا تھا تو اس وقت مجھے۔ اچھا اس کا جو رد ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، ان کی کتابیں بڑے ماہر اور بڑے پڑھے لکھے، انہوں نے ان بے بنیاد اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور تقریباً 35 مستند طرق و اسانید سے اس کی صحت کو درست قرار دیا ہے، جس کو جوزف شاخت نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ غلط بولا ہے اس نے۔
اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ رؤیت، یہ کتاب دو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے رؤیت المستشرقین والمستغربین لنشأۃ علم اصول الفقہ، کہ نشأۃ علم اصول فقہ پہ ان کو کیا پرابلم ہے، ان کو کیا اعتراضات ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں مستغربین اور مستشرقین، اہل مغرب کیسے دیکھتے ہیں ہمارے اس سسٹم کو. تو عربی میں کتاب موجود ہے، اور پی ایچ ڈی کے اس لوگوں نے تھیسس بھی کیے ہیں کراچی پاکستان میں. جیسے دیکھیں یہ ایک فقہ و اصول فقہ پر مستشرق جوزف شاہ کے اعتراضات تحقیقی تنقیدی مطالعہ، یہ کسی کا مقالہ ہے جو ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر ہے، اور آپ یہ لفظ لکھیں گے تو وہ آپ کا پورا مقالہ آ جائے گا کہ وہ کیا کہا ہے اس نے. عہد بنی امیہ میں اصول فقہ کا کام ہوتا رہا، عہد تابعین جسے کہتے ہیں. اس کے بعد عہد عباسی میں کا دور آیا. اس میں دیکھیں اگر ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے جو ہے زندگی کے 52 سال تو اموی خلافت میں اور 18 برس جو تھے وہ عباسی میں گزرے ہیں. یہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے آگے اور برتھ ہے یہ اس کو. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے اصول تھے یا پہلے فقہ تھی؟ جیسے مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا، یہ جو ایک عام بات کرتے ہیں لوگ. تو فقہ پہلے تھی یا اصول پہلے تھے؟ کیا اس کا ایک وہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہم تو جو میری سمجھ جو آتا ہے ہم کہتے ہیں اصول پہلے تھے، تدوین نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عدم تدوین عدم وجود کو نہیں بتاتی. ٹھیک ہے، تو لیکن کئی لوگ کہتے ہیں فقہ پہلے تھی، اس کو دیکھ کر پھر اصول نکالے گئے. دوسرے جو اصول والے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جو اصول پہلے تھے، کوئی نہ کوئی فریم ورک ہوتا ہے اس کا سامنے رکھ کر آپ کوئی بات کرتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. چیزیں کانٹرڈکٹ کریں گی ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اصول نہیں ہے. تو اسی طرح فقہ پہلے تھی تو بھی اصول والے کو فقہ پڑھنی ہے تاکہ اصول کیسے نکلے. اگر اصول پہلے تو بھی فقہ والے کو اصول پہلے پڑھنے. تو دونوں ضروری ہیں، جو فقہ والے لوگ ہیں ان کے لیے دونوں اصول اور فقہ دونوں لازم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لکھا کس نے؟ جب تدوین کا زمانہ شروع آیا تو اس پر کس نے لکھا؟ پہلی کتاب اگر کوئی پوچھے کہ اس پر کس کی پہلی کتاب ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اس کے بارے میں اس کی جو 3 موقف ہیں. اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو سب سے جو پہلی تدوین ہے یا لکھائی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے والد امام باقر نے یہ آیت اللہ صدر شہید کی جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر یہ اس طرح کا ڈیفنس ہوتا ہے اور وہ سب اسی کو مانتے ہیں. دوسرا موقف یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے. تیسرا موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ پہلا دوسرا میں نے کیا ہے، یہ جیسے چاہے آپ آرڈر دے دیں، چونکہ یہ میں نے یہ دیکھا کہ انتقال کس کا پہلے ہوا اس کے لحاظ سے میں نے آرڈر بنایا. لیکن جو بھی لکھ رہا ہوگا وہ پہلے اپنے لحاظ سے اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ اپنے لحاظ سے اپنی سوچ کے مطابق کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں اب دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، دلیل کیا ہے کہ کیا چیز پہلے ہوئی ہے؟ کون اس کا دعویٰ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ دلیل بھی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ اصول پہلے تھے اور فقہ بعد میں آئی. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے سیبوے کو ہم علم النحو کا امام کہتے ہیں. کیا اس سے پہلے نحو میں لوگ پہلے غلط عربی بولتے تھے؟ اس سے پہلے یا عربی تھی ہی نہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلے بھی تھی، اس نے اس کو ایک اچھی آرگنائز کیا. ہم امام احمد خلیل فراہیدی ہے نا غالباً، ان کو ہم عروض و قوافی کا بانی کہتے ہیں. تو کیا اس سے پہلے لوگ وہ کلام صحیح نہیں جانتے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ امام عاصم کوفی نے یہ روایت اور امام حفص نے روایت حفص کے مطابق قرآن پڑھنا سکھایا ہمیں کہ یہ روایت حفص ہے، روایت ورش ہے، یہ روایت قالون ہے. کیا اس سے پہلے لوگ سبع قرات نہیں جانتے تھے کیا؟ اس کا مطلب ہے پہلے بھی تھی، انہوں نے بس ان قاعدے قوانین کو اکٹھا کر کے جمع کر کے بنا دیا تو یہ امام بن گئے. تو اسی طرح تدوین تو بعد میں ہوئی، قرات کی بھی وہ پڑھتے شروع سے ہی اسی طرح سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طرح اصول پہلے تھے، تدوین ان کی بعد میں ہوئی، جیسے باقی علوم کی تدوین بعد میں ہوئی. میتھمیٹکس کا سحر آپ کسی بھی سائنٹسٹ کے سر پہ باندھ دیں. ارسطو کو منطق کا کیا اس سے پہلے لوگ لاجک میں بات نہیں کرتے تھے؟ اس سے پہلے لوگ حساب کتاب نہیں کرتے تھے؟ میتھمیٹکس سے پہلے کوئی کچھ نہیں کرتے ہوں گے، کسی طرح تو حساب کرتے ہوں گے، بس اس نے آرگنائز کیا، اچھی طرح سے کیا، اس لیے ہم یہ صحرا ان کے سروں پہ باندھ دیتے ہیں.